बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बियादि कुल्ली मालूमिन लका। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा व तलबात, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और 146 PM लॉन्ग कोर्स की प्रिपरेशन अच्छे अंदाज से कर रहे होंगे और जो हमारी बेटियाँ हैं वो LCC 16 की प्रिपरेशन अच्छे अंदाज से कर रही होंगी। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब फरमाए, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर मैं आपको साथ बताऊँगा, आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, इंशाल्लाह काम आएंगे ये। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फर्स्ट पिलर ऑफ इस्लाम? इस्लाम का पहला पिलर कौन सा है? वो है कलमा। हाउ मैनी टाइम्स नमाज इज़ ऑर्डर इन कुरान? कुरान मजीद में नमाज का कितनी मरतबा जिक्र आया है? तो इसका आंसर है 700 मरतबा, 700 टाइम्स कम से कम। ऑन विच ओकेजन नमाज वाज गिफ्टेड? किस मौके पर नमाज दी गई, अल्लाह ताला ने अनायत की, तोहफ़ा दिया अल्लाह ताला ने नमाज का। ये है मिराज का वाक़या, ठीक है, मिराज के मौके पे नमाज दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वर प्रेयर्स डिक्लेयर्ड कंपल्सरी? नमाज कब, 5 वक्त की नमाज कंपल्सरी कब हुई? 1190, ये याद रखिएगा। हाउ मैनी काइंड्स ऑफ नफल प्रेयर्स आर देयर? नवाफिल की किस्में कितनी हैं? कितनी किस्म के नफल होते हैं? 7। हाउ मैनी तकबीर्स आर देयर इन अजान? अजान में कितनी तकबीरें होती हैं? अल्लाहु अकबर यानी कि 6 मरतबा। व्हाट इज़ सलात इस्तिखारा? सलात इस्तिखारा क्या है? आंसर है नफल, ये नफल नमाज है। व्हाट इज़ नफल नमाज इन मॉर्निंग कॉल्ड? इशराक, सुबह के वक्त जो नफल होते हैं उसे क्या कहते हैं? इशराक के नफल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द क्वेश्चन आस्क्ड फर्स्ट इन ग्रेव? कब्र में सबसे पहला सवाल क्या पूछा जाएगा? किसके बारे में पूछे? अल्लाह के बारे में, कि तुम्हारा रब कौन सा है, कौन है तुम्हारा रब, कौन है, मन रब्बू का, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तुम्हारा रब कौन है, ठीक है, अल्लाह के बारे में पूछा जाएगा। जो मुसलमान है फौरन कहेंगे अल्लाह ताला, ठीक है। इसलिए तमाम इंसान जो सुन रहे हैं, जो मुसलमान, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, दीन के समझने की मज़ीद हमें जो है अल्लाह ताला हिदायत दे और हमारे सीने में नबी पाक से उनकी मोहब्बत पैदा फरमाए, कुरान शरीफ को तर्जमे के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और जो मुसलमान नहीं हैं, जो काफिर हैं, अल्लाह ताला उनको दार इस्लाम में दाखिल फरमाए, उन्हें इस्लाम की दौलत से मालामाल फरमाए। हमारी दुआ है ताकि उनकी अब्दी ज़िंदगी बेहतर हो, कब्र रोशन हो, वरना हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम जो है उनका ठिकाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज USSR एस्टैब्लिश्ड? USSR एस्टैब्लिश कब हुई? 1922। यूरोपियन यूनियन कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी कंट्रीज? कितने ममालिक है यूरोपियन यूनियन में? 28, 28 लिख लीजिए ये। वेयर इज पोर्ट अलेक्जेंडर लोकेटेड? पोर्ट अलेक्जेंडर कहाँ वाक़ है? जी, ये अमेरिका में है, और अलास्का, अमेरिका के शहर है अलास्का, वहाँ पे ये USA में पोर्ट अलेक्जेंडर वाक़ है। स्टूडेंट, ये तो कुछ थे क्वेश्चन आंसर। इसके अलावा अगर किसी को मेरे ये नोट्स दरकार हैं, चाहिए मुझसे नोट्स, अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट मंगवा रहे हैं डेली बेस पे बेशुमार स्टूडेंट, तो ये नोट्स जो है इस नंबर पे कॉल करके मेरे से रब्ता कर सकते हैं 032391619161 पे। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप है मेरे 034459699150 इज़ माई व्हाट्सएप नंबर। इस पर अपना नाम, शहर का नाम लिख के रिक्वेस्ट भेजें कि सर मैं अपने ग्रुप में ऐड करें, तो आपको इंशाल्लाह लिंक सेंड कर दूंगा और राब्ते में रहें। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, पाकिस्तानी अफवाज की हिफाजत फरमाए, सरहदों की हिफाजत करने वालों की हिफाजत फरमाए अल्लाह ताला, और कश्मीर को जल्द अज जल्द पाकिस्तान का हिस्सा बनाए। ये हमारी दुआ है। तमाम कश्मीरियों के साथ हमारी आवाज़ है और कश्मीरियों का दर्द हमारे सीने में है, और कश्मीरियों तक ये आवाज़ जाए और उन तक पहुंचनी चाहिए, और उन्हें मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तानी उनके साथ हैं, और पाकिस्तानी और कश्मीरियों का दिल एक साथ धड़कता है। पाकिस्तान और कश्मीर एक हैं, और पाकिस्तान में बसने वाले तमाम मुसलमान जो हैं हमारे बहन भाई हैं। अल्लाह ताला जल्द अज जल्द इंशाअल्लाह कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाएगा, और यही हमारी दुआ है। और तमाम जितने मुसलमान इस वीडियो को देख रहे हैं दुनिया भर में, दुआ किया करें कश्मीरी मुसलमानों के लिए कि अल्लाह ताला जल्द अज जल्द कश्मीरियों की परेशानियाँ दूर फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। आज का उन्वान जो था, जो लेक्चरेट का है, उसको मैंने तकरीरी अंदाज से किया, तो आपने तकरीरी अंदाज से नहीं करना बल्कि लेक्चर के अंदाज से करना है। लेकिन ये मैं इसलिए अपनाता हूँ ये तकरीरी अंदाज कि स्कूल और कॉलेजेस के उन बच्चों को फ़ायदा हो जो डिक्लेमेशन में, डिबेट्स में हिस्सा लेते हैं। तो उन्वान था आज का हमारा, हयात जुर्म हुई ज़िंदगी वबाल हुई। हयात जुर्म हुई ज़िंदगी वबाल हुई। सबसे पहले हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, उनके लेक्चरेट मुलाज़ा करेंगे, और लास्ट में इसी उन्वान पे मेरी स्पीच वो आप सुनेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और आगे शेयर ज़रूर किया करें, और स्पेशली उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएँ, उन स्टूडेंट तक ज़रूर पहुँचाएँ, मेल फीमेल दोनों तक, जो पाकिस्तान अरबी से मोहब्बत रखते हैं, पाकिस्तान अरबी जान करना चाहते हैं और मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला आप करम फरमाए, आप सबकी मेहनत इंशाल्लाह ज़रूर जो है वो रंग लाएगी, और पाकिस्तान की खिदमत का मौका आपको ज़रूर मिलेगा। आखिर में एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बिअददि कुल्ली मालूमिन लका सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसहबिहि वसल्लम।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری طرف سے میرے ٹیچر سر عمران اور میرے دیکھنے والے دوستوں کو السلام علیکم. دوستوں میرا نام کاشان علی اور میرا تعلق سندھ کے شہر نواب شاہ سے ہے. دوستوں آج کے ٹاپک کا عنوان ہے حیات جرم ہوئی زندگی وبال ہوئی. یعنی دوستوں جب انسان کی زندگی مشکل کے اندر آ جاتی ہے، حیات جرم ہوئی، جب اس نے اپنی زندگی کے اندر کوئی اس سے جرم ہو گیا تو اس کے اوپر وہ سزا کاٹ رہا ہے زندگی میں، یعنی اس کی مشکل ہو جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان اپنی زندگی کے اندر نا اپنے یعنی ٹائم، اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم بھی بہت امپورٹنٹ ہے اپنی لائف کے اندر، اپنی زندگی کے اندر. اور بہت سے معاملات ہو سکتے ہیں کہ اپنی زندگی کے اندر یعنی جو اپنی لائف کو، اپنی زندگی کو ٹائم ڈیوریشن یعنی ڈسپلن کے ساتھ گزارے گا نا، وہ ہمیشہ ان شاء اللہ تعالیٰ کامیاب ہوگا. یعنی جو ہمارے پر حقوق اللہ کے حقوق ہیں، حقوق العباد کے، اور بہت سے معاملات ہیں جو ہمارے اوپر ہیں. جب ہم اللہ کے حقوق ادا کریں گے، بندوں کے جو بندوں پر حقوق ہیں وہ بھی ادا کریں گے، اور دنیاوی معاملات اور بہت سے معاملات ہو سکتے ہیں. جب ان کو ہم اچھی طریقے سے اپنے ٹائم کو برباد نہیں کریں گے تو ہماری زندگی مجرم یعنی ہم مجرم نہیں ہو سکتے. پھر ہم یعنی دوستوں جب انسان سے کوئی غلطی کہ اس کی زندگی کے اندر کچھ ہو جاتی ہے تو یعنی جو وہ زیادہ غلطیاں کر بیٹھتا ہے اپنی لائف کے اندر تو وہ مجرم بن جاتا ہے. یعنی اس کی سختیاں جھیلتا ہے. پھر اس کو بہت اگر وہ جب اس کے پاس وقت تھا، ٹائم تھا، جب وہ محنت کرتا، ہر چیز کو کس طرح ٹائم دینا چاہیے، پڑھائی کو پڑھائی کے ٹائم ہو، ماں باپ کو ماں باپ کے یعنی دوستوں ماں باپ کے حقوق ہیں وہ بھی حقوق دو، جو اساتذہ کے حقوق ہیں ان کے ساتھ بھی. یعنی جب اپنی زندگی کو انسان اچھے کاموں میں گزارے گا نا تو ان شاء اللہ تعالیٰ پھر آگے بھی پریشانی نہیں ہوگی، نہ تو وقتی طور پر نہ آگے. لیکن اب اس کے لیے دوستوں انسان کو اپنے آپ سے مخلص یعنی سنسیئر ہونا پڑے گا. اور جب اپنے آپ سے سنسیئر ہو جائیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. اور اسی بات سے میں اپنے ٹاپک کا اختتام کرتا ہوں. اللہ حافظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جنٹل مین. مائی نیم از غلام محی الدین. آئی ایم فرام فیصل آباد ڈسٹرکٹ چنیوٹ. آج کا میرا ٹاپک حیات جرم ہوئی زندگی وبال ہوئی. حیات جرم، حیات زندگی جرم مطلب زندگی میں ہم نے گناہ کیے، برے کام کیے، جرم کیے، جرائم کیے، تو اس سے کیا ہوا، ہماری زندگی وبال میں ہوئی، وبال ہو گئی، ہماری زندگی تباہ و برباد ہو گئی، ہماری زندگی برے کاموں میں لگ گئی، ہمیں نقصان ہونے لگ گیا. مطلب کہ انسان جو کچھ کرتا ہے اس کا وہی اسی طرح ہی اجر ملتا ہے. اگر انسان جرم کر کے زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا تو اس کی زندگی بھی جرائم سے بھر جائے گی، اس کو اس کے بدلے میں جرائم ہی ملیں گے. اگر انسان اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے والے کام کرے گا تو اس کو اس کے بدلے میں اسی طرح کے اس بندے کو خوش کرنے والے ہی کام ملیں گے. کیونکہ انسان جو کچھ کرتا ہے اس دنیا میں انسان وہی کچھ پاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو اگر خوش کرنے والے کام کرے گا تو کامیابی انسان کو ملے گی. اگر انسان برے کام کرے گا تو اسی طرح ناکامی اس کے قدموں میں آئے گی. آپ سب کو پتہ ہے جنٹل مین کہ مسلمانوں نے 100 سال حکومت کی، لیکن جب مسلمان جرائم کی طرف آئے، برے کاموں کی طرف آئے، اسی طرح ہی وقت کے ساتھ جرم کرتے گئے اور ان سے حکومت اللہ تعالیٰ نے واپس لے لی. اور ایک وقت آیا کہ مسلمان ہندوؤں کے نیچے آ گئے. لیکن پھر جس طرح آہستہ آہستہ مسلمانوں کو احساس ہوا کہ ہم برے کاموں میں لگ گئے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا، ان کو احساس ہوا، اور پھر مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے کام کرنے شروع کر دیے اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے خوش ہوا. اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک بار پھر پاکستان عطا کیا اور الگ سے رہنے کی جگہ عطا کی، جس میں مسلمان آزادی کی طرح رہ سکتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتے تھے. قصہ مختصر یہی ہے
کہ اگر ہم اچھے کام کر کے زندگی گزاریں گے تو ہمیں اس کا صلہ بھی اچھا ملے گا، اگر ہم برے کام کریں گے تو ہمیں اس کا صلہ بھی برا ہی ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔ حیات اس کوئی عرضی پر وجود میں کیا آئی، سنگ و خشت کو انسان نے دیدہ زیب عمارتوں میں بدل ڈالا، صحراؤں میں نخلستان بنا ڈالے، زندگی تمدن سے آشنا ہوئی، حیات نے ثقافت کی انگلی تھامی، ذہانت نے سہولت کے سامان کر ڈالے۔ حیات اس کائنات پر کوئی حادثہ تھی مگر اس کے بدن سے علم و دانش کے سوتے پھوٹے۔ ایتھنز سسلی کا ساحل، اندلس، قرطبہ، غرناطہ، مکہ کے غار اور مدینے کی گلیاں، پیرس و نیو یارک اسی حیات کی امانت ہیں جس کے وجود سے انسان کو عظمت نصیب ہوئی۔ پھر وقت نے اس کی آغوش سے چھین ڈالے، رجائیت، تہذیب، امن اور سکون کے خواب، حرمت معدوم ہوئی، زمین اہل ایمان کے سجدے سمیٹتے سمیٹتے انسانی ناشوں سے اٹھنے لگی، اور جناب صدر کابل و بغداد سے روز روشن رخصت ہو کر طویل تاریک رات کی خبر دینے لگا تو جناب والا، تو میں کیسے نہ کہوں، حیات جرم ہوئی، زندگی وبال ہوئی، اور آج کا حال تو یہ ہے کہ سیاست کی فضا نفرت ڈٹائی اور خود آرائی، حمیت کی فضا کاسے خوشامد اور جبی سائی، نظامت کی فضا ڈاکے دھماکے فتنہ انگیزی، معیشت کی فضا قرضے کرپشن اور مہنگائی۔ صدر ذی وقار، جب میں اس کرۂ ارضی پر پھیلی انسانی بستیوں پر نگاہ دوڑاتا ہوں تو ہزاروں آسائشیں لوٹتا، اپنی بلندی کے متعلق سوچتا، اپنی ہی کوتاہیوں کا شکار ہونے والے اپنے جیسے انسانوں کو لہو رنگ دیکھتا ہوں۔ جناب والا، ہم نے ترقی تو کر لی ہے، ہاں ہم نے ترقی کر لی ہے، ہم چاند سے پتھر لائے ہیں، ہم نے چاند پر انسانی بستیاں بسانے کے لیے وہاں بسنے والے شوقینوں سے بیانے وصول کر لیے ہیں، ہم نے بیولوجیکل بم بنا ڈالے ہیں، ہم نینو ٹیکنالوجی اور مائکرو چپ کے دور میں بڑے فخر سے قدم رکھ رہے ہیں، مگر کوئی ایسا آلہ نہیں بنا سکے جو دلوں کے بوجھ کو کم کر سکے، کوئی ایسی مشین ایجاد نہیں کر سکے جو خطوں کے درمیان باہمی آویزش کو پاٹ سکے، کوئی ایسی مائکرو چپ نہیں بنا سکے جو گلیوں میں بہتے لہو اور کھیتوں میں سڑتی انسانی ناشوں کے خون اور بو کو جذب کر سکے۔ موبائل فون، فیکس مشینوں، انٹرنیٹ کنیکشنوں کا رابطہ سیٹلائٹ سے قائم ہو چکا ہے، مگر دہشت گردی، اخلاق باختگی اور پستی بھی پھیلتی جا رہی ہے۔ یہ زندگی، یہ حیات ایک کعبہ خانہ، ایک قمار خانہ بنتی جا رہی ہے، اور اب تو یہ حال ہے کہ اب تو کچھ اور ہی اعجاز دکھایا جائے، اب تو کچھ اور ہی اعجاز دکھایا جائے، شام کے بعد بھی سورج نہ بجھایا جائے۔ موت سے کس کو مفر ہے مگر انسانوں کو، موت سے کس کو مفر ہے مگر انسانوں کو، پہلے جینے کا سلیقہ تو سکھایا جائے۔ اور ہم انسانوں کا پہ یہ وتیرہ ہے کہ اور ہم انسانوں کا یہ وتیرہ ہے کہ ہم ایسے لوگ طلب کے قمار خانے میں، ہم ایسے لوگ طلب کے قمار خانے میں حیات بیچ کے جو کچھ ملا وہ ہار آئے۔ صدر ذی وقار، جو ہی ضرورتیں بڑھی انسان گڑ گیا، چہرے بگڑ گئے تو میک اپ کے سامان اور نئے طریقے آ گئے، سوچیں بدل گئیں تو لہو میں ڈوبی انسانی بستیوں کے باسیوں کو پانی پر تیرتے شہروں اور خلائی بستیوں کی نوید سنائی گئی۔ جناب والا، کہاں گئی وہ زندگی، وہ حیات جب حکمران وقت بیس بدل کر عدالت میں آتا ہے اور جب اس کے بیٹے کے خلاف فیصلہ سنایا جاتا ہے تو کہتا ہے خدا کی قسم اگر آج قاضی صاحب کا قلم ڈگمگا جاتا تو میں ان کا سر قلم کر دیتا، اور قاضی جواباً اپنے پیچھے چھپایا گیا درہ نکال کر کہتا ہے، اور جناب صدر قاضی جواباً اپنے پیچھے چھپایا گیا درہ نکال کر کہتا ہے کہ میں تو آپ کو فوراً ہی پہچان گیا تھا، خدا کی قسم اگر آپ ذرا بھی دباؤ ڈال کر فیصلہ بدلوانے کی کوشش کرتے تو اسی درے سے آپ کی چمڑی ادھیڑ کر رکھ دیتا۔ جناب والا، کیا وہ زندگی بھی زندگی نہ تھی، کیا وہ حیات بھی حیات نہ تھی، اور آج ہمارے دور میں رینگتی زندگی جو انسانیت کے ماتھے کا کلک بن چکی ہے، اور آج ہمارے عہد کی درماندہ حیات جو کوفہ و کانگو میں اپاہج بچے جن رہی ہے، عراق و ایران کو بے جا پابندیوں کی ہتھکڑیوں میں جکڑ کر مادی اور روحانی طور پر مفلوج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور عالمی حکمران انسانیت کے علمبردار امن کے نام نہاد پجاری اپنے لہو سے رنگی ہاتھوں پر ضرورتوں کے دستانے چڑھائے انسانی حقوق کے لیے سب سے زیادہ فکر مند دکھائی دیتے ہیں۔ صدر محترم، میں پوچھتا ہوں تہذیب و تمدن کے حواریوں سے کہ کیا انہیں اقدار و روح سے خالی انسانی ڈھانچے دکھائی نہیں دیتے جو تعفن زدہ گلی کوچوں میں حشرات الارض کی مانند زندگی گزارتے گزارتے من و مٹی تلے سو جاتے ہیں؟ کیا انہیں بے حسی کے سیل رواں میں ڈوبے رونڈا، کانگو
کانگو اور کشمیر کے باشندے دکھائی نہیں دیتے جو بہام کی باندھ شرمندگی و خجالت کے بھی کسی کمتر درجے کے قریب کھڑے ہیں؟ کیا انہیں چوراہوں میں گرم ظلم کے بازار، گلیوں میں بربریت کے مظاہرے اور کوچوں میں عزتوں کی نیلام گاہیں دکھائی نہیں دیتی؟ ناانصافی اور مہنگائی کا دور دورہ ہے، فحاشی کا غلیظ پھوڑا دن بدن ناسور بنتا جا رہا ہے، ثقافت کے نام پر گمراہی کا چلن عام ہوتا جا رہا ہے۔ تو جناب والا میں ان سے یہی کہوں گا کہ اس نمود و نمائش کے بے ہنگم دور میں لوگوں کی اکثریت ضروریات زندگی کے لیے بے کل رہتی ہے، تو رہنے دو۔ تم موبائل فون کے نئے نئے پیکیجز پیش کرتے رہو، تمہارے ہمسایہ ممالک میں زندگی کا معیار چوپایوں کی عکس حقیقی کی تصویر بنتا جا رہا ہے، تو بننے تو تم چاند پر انسانی بستیاں بنانے کے لیے بے آنے کی مہم چلاتے رہو۔ تمہارے ہاتھوں عراق و افغان فلسطین کے بعد ایران، کشمیر اور شام کے باشندے آنے والے بارود کی بو سے سراسیمہ ہیں، تو رہنے دو۔ تم دوسروں کے خانگی مسائل میں دخل اندازی کر کے تعصب و بربریت کو ہوا دیتے رہو۔ تمہارے بینک قرضوں کے پرفریب جال بچھا کر لوگوں کو خوشحالی اور شادمانی کے جھوٹے خواب دکھا کر ان کے معدنی ذخائر اور افرادی قوت پر قبضہ کرتے ہیں، تو کرنے دو۔ تم ضرورتوں کے نظریے اور سوچوں کے شیش محلوں پر کریڈٹ کارڈوں کی ذو فشانی کے طبل بجاتے رہو۔ اس شہر کی روشنیوں میں عجب لوگ ہیں ظفر، اس شہر کی روشنیوں میں عجب لوگ ہیں ظفر، اٹھائے جو بھی تلوار قلعہ ایوبی خود کو۔ جناب صدر، یہ دنیا کل بھی ہماری تھی اور آج بھی ہماری ہے۔ کل کلیوں اور پھولوں سے لدی یہ زمین جنت نظیر تھی، تو آج بارود کے ڈیر اور مارڈر میزائلوں کی زد پر یہ زمین سوختہ اور جو یہ خونبار ہوئی ہے، تو میں وہ آثار بھی دیکھ رہا ہوں کہ ابھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہواؤں کا رخ بدلنے کے لیے عبدالستار ایدی، مدر ٹریسا اور نیلسن منڈیلا بن جائیں گے۔ صداقتوں کے ستارے بن کر چمکنے والوں، ہواؤں کا رخ بدلنے والوں، اے موت کی تیز آندھیوں میں بھی جلنے والوں، صفے دشمنانے الفت الٹنے والوں، فوج کشتگانے ستم کو الٹے جاؤ، کہ دو قدم پر تو ہے صبح وصال دیکھو، کمال ظلمت کو آ رہا ہے زوال دیکھو، ہاں آ رہا ہے زوال دیکھو۔